السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اختصاصی خصوصی شعبے سے خصوصی شخصیات کو یہاں بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں اور پھر ان کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں جواب طلب ہوتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ تربیت بھی ہو، ہمیں کچھ پتہ بھی چلے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو وارداتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کی بھی کچھ وضاحت آپ کے سامنے آ سکے۔ تو خوش قسمتی آپ ہمارے ساتھ کہ یہاں قانون کے ماہرین یہاں تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے کیپٹن پروفیسر خلیل الرحمان صاحب یہ تشریف فرما ہے، اور یہاں آپ ایکس ڈین بھی رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں، دادا بھائی یونیورسٹی سے آپ تعلق رہا ہے، اور کراچی یونیورسٹی میں بھی پی ایچ ڈی کی ابھی اس مرحلے پہ بھی آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے جوان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایل ایل ایم میں جو ہے آپ نے پوزیشن لی ہے، پوزیشن ہولڈر ایل ایل ایم میں اساتذہ ہیں، اس میں اتنا پڑھایا ہے آپ نے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں دل سے۔ اور ساتھ ہی جو ہمارے مہمان ہیں جنہیں ہم نے مدعو اس لیے کیا ہے کہ ہم لاء پہ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے، پروفیسر مرشد علی خان صاحب یہاں موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں، اور لاء ٹیچنگ میں آپ 1994 سے جو ہے آپ لاء ٹیچنگ میں آپ ہیں، وزٹنگ پروفیسر بھی ہیں کراچی یونیورسٹی کے، اسکول آف لاء کو کہتے ہیں جی، اور آپ کی جو ریگولر پروفیسر کے طور پر فیڈرل یونیورسٹی میں بھی آپ استاد کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، پروفیسر ہیں، یہاں یہ بات بن گئی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ان اساتذہ اکرام کے سامنے ایک ہی ہے، تکلیف دہ مسئلہ ہے، قوم تکلیف میں ہے، آپ موجود ہیں، کیوں نہ آپ یہ ہمارے غم کو یا تو غلط کر دیں یا صحیح ثابت کر دیں، کہ یہ بتائیں کہ ہمارے مرشد علی خان صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب، کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے بنایا گیا ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے، حرف آخر ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں، ریاست کی زندگی میں، اور اس کی حکومتیں اس سے چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا سقم ہے، کیا ترامیم کر دی گئی ہیں، کیا ملغوظہ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ ہر فیصلہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ اس کا فلو کبھی یہ ٹوٹا بھی ہے، کہیں اس میں ترامیم بھی ہوئے، کبھی یہ ساقط اور جامد بھی ہو گیا ہے۔ یہ سب تماشا یہ سارے دو ہمارے کانسٹیٹیوشن ریپبلک آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے یعنی آئین نے اٹھائے ہیں۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ہم بولنے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو مسائل کا حل پیش کرتا تھا وہ اب مسائل ہمارے لیے کھڑا کر رہا ہے، آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل پہ مدعو کیا، بہت خوشی کی بات ہے، اور آپ نے بڑے ریلیونٹ اور متعلق سوالات کیے ہیں جو اس وقت سوسائٹی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور عوام کے لیے بھی بڑی ایویرنیس کی بات ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ میں اپنی بات کا آغاز اس طرح کروں گا کہ دستور پاکستان بے شک تمام مسائل کا اور حل پیش کرتا ہے، اور ہمارے ہی ملک میں نہیں، جہاں جہاں بھی ترقی یافتہ ممالک موجود ہیں اور جب سے موجود ہیں وہ سب ایک دستور رکھتے ہیں سوائے برطانیہ کے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر تحریری اور روایات پر ہے، لیکن وہ ریلیونسی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے سے کانسٹیٹیوشن سے، تیسری دنیا کے دستوروں سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے دستور ٹوٹتے رہتے ہیں، زبانی بات کرتے ہیں، روایت بناتے ہیں، وزیداری ان کی یہ دیکھیے کہ اس پہ پورے عمل درآمد کرتے ہیں، ہم لکھ کے اس کو مجروح کرتے ہیں، اس کی توقیر کم کرتے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ناز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل قوم ہے، ہمارا ملک جو ہے کانسٹیٹیوشن کا حامل ہے۔
بے شک آپ نے درست بات کہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ برطانیہ میں صرف روایات سے ان کا دستور قائم ہے، جو کبھی بقول آپ کے کبھی مجروح نہیں ہوا، کبھی زخمی نہیں ہوا، کبھی توڑا نہیں گیا، اور ہم یہ عمل بار بار کرتے رہے اور ہوتا رہا ہے۔ بدقسمتی لگتا ہے کہ ابھی بھی خطرے میں ہمارا آئین۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہ ادارے جو قانون کے محافظ ہیں وہ اس عمل میں شامل رہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو ماضی کی یا حکومتیں ہوں، اور دستور کو توڑا گیا اور اس کو پروٹیکشن دی گئی۔ دستور پاکستان جو 1973 میں بنا، خوش قسمتی سے اس سے پہلے کے دستوروں کے مقابلے میں ایک لمبی عمر رکھتا ہے، یہ والا، کیونکہ باقی جو دستور بنے، جو 56 میں بنا، جو 62 میں بنا، بار بار اور عنقریب توڑ دیے گئے۔ یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو 1973 سے قائم ہے، اور انشاءاللہ 73 کا آئین کہلاتا ہے، 73 کا آئین کہلاتا ہے، اور انشاءاللہ ترامیم ایک قدرتی عمل ہے، معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق ترمیم کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے اور کی جاتی رہنی چاہیے۔ اسلام میں پچھلا بھی آئین تھا، ترامیم کی نظر ہو گیا ہمارا مشرقی پاکستان، ان کے بنیادی حقوق پر ڈکیتی ہوئی ہے۔ اس وقت تک دستور اس طرح نہیں تھا، اور اس دور میں جس میں یہ واقعہ پیش آیا دستور موجود ہی نہیں تھا، ایک فوجی عامر کی حکومت تھی، لہذا وہاں تو دستور نام کو بھی نہیں تھا، نام کو بھی نہیں تھا۔ اچھا، مارشاء اللہ تھا یحییٰ خان صاحب کا، اور اس میں یہ عمل ہوا 1973 کا، کہ جس میں یہ سکوت ڈھاکہ 1971 کام کیا، اس کے بعد سکوت ڈھاکہ کے بعد ایک نیا پاکستان، اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو پھر دستور کی طرف رغبت ہوئی، اور تمام سیاسی اکابرین نے انتہائی محنت سے اس دستور کو مرتب کیا، ایک ایک شق پر باقاعدہ اسمبلی میں بحث ہوئی، اور ناز کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں، آپ بالکل اس پر پراؤڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دستور ہمارے پاس ہے۔ تھوڑی سی صورتحال امینڈمنٹ کے حوالے سے بگڑی یا بگاڑی گئی، یا کوشش کی گئی کہ اس کا انٹرپریٹیشن غلط کیا جائے۔ دیکھیں، سارا معاملہ جو معاملہ ہے، جو عدالتوں میں آج بھی کیسز ہیں، جو ماضی میں بھی رہے ہیں، وہ صرف، اور دونوں طرف ججت وکلا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وکلا جو بین الاقوامی اہمیت و شہرت کے حامل ہیں، وہ اس میں وکالت کر رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے۔ معاملہ صرف ہے قانون کی تعبیر و تشریح کا، ہم اپنے مفاد کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے سیاسی لحاظ کو، سیاسی پارٹیوں سے اپنی وابستگی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے مفاد میں جائے۔ ان کو حلف یاد نہیں رہتا، اسی آئین کے تحت حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ؟ یقیناً یاد رہتا ہے۔ اصل میں ججوں کا رول ذرا مختلف ہے، یہ میں وکلا کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں طرف جو وکلا کھڑے ہیں وہ آرگومنٹ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سیاسی وابستگیاں اور ان کے مفادات، اس کا تحفظ ہو۔ ججوں کا کام سیاست رہ جائے گی اور ملک ٹوٹ جائے گا، ایسا ہے؟ اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے ہر آدمی کی یہ دعا ہوگی کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عدالت میں جو اہل اور قابل ججز بیٹھیں وہ اس بات کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ صرف جو ان کے سامنے کہا جا رہا ہوتا ہے اسی میں سے بنیادیں نکال کے اور دستور کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ کہیں کہیں ہیومن ایرر وہ جہاز کے پائلٹ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جہاز کے پائلٹ کا بھی نمبر آئے گا، ہمارے کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی تو یہ غلطی، ہیومن ایرر جسے کہتے ہیں، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بعض اوقات ججوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھٹو صاحب کا کیس جو اتنے سال پہلے فیصلہ ہوا، سزا ہوئی، وہ اب دوبارہ 40 سال بعد جو ہے وہ خیال آ گیا، وہ دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اس ہیومن ایرر کو کریکٹ کیا جائے۔ جو ہیومن ایرر ہے، ہیومن کرائم ہے، آپ کیسے کہ آپ کو فیور دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو جج نے کہا ہے، اپنی بات میں اس کا ریکارڈ پہ آیا ہے۔ ہیومن ایرر، اگر آپ کو دل نرم ہے آپ کا تو آپ کہہ دیجئے، ہمارا تو دل نہیں چاہتا کہ ہیومن ایرر کہیں اس کو۔ مرڈر از مرڈر، اور کانسٹیٹیوشنلی ایکسیپٹڈ
کہ مرڈر ہوا تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا ایک لیول ہوتا ہے اس کے مینٹل اپروچ کا، اس کی قابلیت کا، اس کی اہلیت کا. اور یہ بھی ممکن ہے، میں نرم رویے اور سخت رویے کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اہلیت، قابلیت، استعداد، ان تمام باتوں سے اس بات کا تعلق ہے کہ اب بات اگر آگے جائے تو یہاں سے آتی ہے. اہلیت قابلیت سے زیادہ نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، بددیانتی اور دیانت کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں کہ وہ جو ہے ڈفر تھا تو وہ فیصلہ دے دیا. بھائی سب چیزیں دوسروں کو نظر آ رہی ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہی، سیٹ ان کی برابر کی ہے. معاشرتی برائیاں جو عوام میں پائی جاتی ہیں وہی اداروں کے سربراہوں میں اور اداروں میں ہوتی ہے، وہ بھی عوام سے گئے ہوئے ہوتے ہیں. خدا کرے کہ ریکٹیفائی کر سکیں ہم، اللہ کرے، اللہ کرے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق ہم فیصلے دے سکیں، اور جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھی دھوئیں ہم، اپنے ضمیر کے اپنے دامن سے جو ہے داغ صاف کریں. ہم کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سب ریکٹیفائی ہو اور ایک شفاف، ٹرانسپیرنٹ فیصلہ اور وضاحت اس کی. ہمارے صاحب جو ہے کیپٹن صاحب موجود ہیں، کیپٹن پروفیسر صاحب. آپ کراچی یونیورسٹی کی جو ہے وہ فیکلٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ پڑھاتے رہے ہیں اور آپ پی ایچ ڈی بھی ابھی کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ میں پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ آپ شپ کے کیپٹن رہے ہیں اور اس میں قوانین کا کے حوالے سے دیکھا، کیونکہ آپ لا آف اسکول سے تو آپ کا تعلق ہے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سمندری حدود ہیں اور انڈیا نے ہر حد کو جو ہے مس کیا ہے، توڑا ہے. کوئی اب سمندری حدود کا بھی کوئی ایسا جھگڑا ہے جس کو قوم فیس کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کہیں پیچھے رکھا گیا ہے، اس کو ٹاپک نہیں بنایا جاتا، اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا؟ نہیں، انٹرنیشنل جو رول ہے، لاڈر ہے، جی جی جی، تو وہ تو ویل ڈیفائنڈ ہے. اور ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کوسٹ لائن ہے اس سے 3 میل تک جو ہے جی وہ آپ کی ٹیریٹری ایک طریقے سے کہلاتی ہے. جی جی. لیکن اگر کوئی بیڈ ویدر میں کسی اس میں ڈرفٹ کر کے آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ساتھ رویہ اپنا غیر مناسب رکھیں آن اکاؤنٹ آف بیڈ ویدر. کیونکہ جب بیڈ ویدر ہوتا ہے سمندر میں تو صحیح معنوں میں المیاں یاد آتے ہیں، صحیح معنوں میں المیاں یاد آتے ہیں. صحیح ہے. اس سے زیادہ اور میں نے نہیں دیکھا. یعنی مجھے یاد ہے کہ اگر میں نے المیاں کو یاد کیا ہے اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں تو جبھی کیا جب سمندر میں طوفان ملا ہے. وہ والے جہاز کو جب خطرات ہوتے ہیں تو آپ کو المیاں یاد آتا. ہماری تو کشتی ڈوب رہی ہے، اس پر بھی آپ کا کوئی تبصرہ ہے کہ ہمارے ملک کی کیا حالات ہیں، کس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، کس کا سامنا میں ہے، اس پر بھی تو کچھ کہیے. اللہ کے اعتبار سے تو ہم کہیں کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کون سا قانون، کیسا قانون، کالے قانون. اللہ کرے کہ بہتری آئے، اس میں امکان بہت ہے، بہتری کے امکان بہت ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ انداز جس طرح سے اب چل رہا ہے، نئی جوڈیشری، نئے ادارے، اور لگتا یہ ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اللہ کرے گا تو اچھا رزلٹ آئے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ادارے، تو اداروں میں دیکھیے، اداروں میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ اہلیت، قابلیت اور معیار کے اعتبار سے یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو وہ سیٹ دی جائے. کبھی آپ یہ کہتے ہیں، انڈوز کر رہے ہیں، آپ توثیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ معیار اتنا خراب نہیں ہے جتنا چرچا کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ توثیق کرتے ہیں تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے سوالات کے ساتھ. ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب بھی موجود ہیں، پروفیسر خلیل الرحمان، اور ہمارے جو ہے بنیادی یہاں ہم نے بلایا ہے جن کو دستور پاکستان کے حوالے سے وہ پروفیسر صاحب ہمارے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروفیسر مرشد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں اور لا ٹیچنگ کی، اور 1994 سے جو ہے اس پیشے سے وابستہ ہیں، لا کی ٹیچنگ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی میں لا کے۔ یہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ہمارا ان سے سوال یہ بنتا ہے، ہم پریشان اس بات پہ ہیں کہ اتنے برے حالات میں ایک لا کی فیکلٹی میں ایک ایمرجنسی لگ جانی چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، حل نکالنا چاہیے۔ ہمارے جو ہے بار ایسوسیشنز ہیں، ان میں ایسا لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے، جھگڑا ہر جگہ تک، ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن یہاں تو جان خطرے میں ڈال کے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کا احساس کریں۔ آپ ایز استاد کی حیثیت سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم سب اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری لائے اور بہت بہتری لائے۔ دیکھیں، وہی ہے کہ جو وکلا حضرات پٹیشنز فائل کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل، اور ان کا تعلق کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ اب سے ایک 20-25 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دستور کے حوالے سے کوئی بندہ، کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر، کوئی سیاسی پارٹی کا کارکن کرتا تھا اور وہ وکیل کو انگیج کرتا تھا۔ اب وکیل کو آلریڈی انگیج کیا ہوا ہے پارٹیوں نے، اور آپ بالکل واضح طور پر آپ روز نام بھی سنتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے وکیل۔ تو یہ پارٹی کی وکالت جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک انٹرپریٹیشن کرنے میں، چاہے وہ تو قومی ہے، قومی صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ بے شک، بات یہ کہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن کی بک ہے، اور اس بک میں دو مختلف جو ہے مفاد کے پارچہ جات کر دیے گئے۔ یعنی اس میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اہلیت، قابلیت، اپنی استعداد کے مطابق وہ کوشش کرتے ہیں دونوں طرف کے وکیل کہ وہ اس کی تعبیر و تشریح کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو وہ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ مانیٹرنگ کے لیے ججز موجود ہوتے ہیں، اور وہ ججز اس میں سے وہ کام کی بات نکال لیتے ہیں۔ جہاں مانیٹرنگ ججز کے آج کل زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ نہیں، مانیٹرنگ ججز کا اس حوالے سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس جو ہیں وہ انچارج ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے، پینل کے انچارج ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے۔ پٹیشنز، بینچز کون سے لگیں گے، کون سے کیسز کہاں جائیں گے، تو وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکول ہوتے ہیں، جج کی حیثیت سے ایکول ہوتے ہیں، برادر جج ہوتے ہیں۔ ان کے پاس صرف یہ ایک اضافی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی حیثیت وہ جب ظاہر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈبل بینچ، فل بینچ، تو اس میں جب فیصلہ آتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، اس میں یہ ہوتا ہے 3 نے یہ کہا اور 2 نے یہ کہا۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، باقی ججوں نے یہ کہا، بلکہ وہ برادر ججوں میں ایک ہی لائن، ایک ہی صف میں ایکول ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے صلاحیتوں کا اظہار۔ پنشمنٹ نہیں ہوتا، ایک عام لے مین یہ پوچھتا ہے کہ جب آپ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ریویو بھی ہوتا ہے، اور وہ جو سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے، اس کے بعد انٹرا کورٹ بھی بن جاتی ہے، ساری چیز کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے اور اس میں اسپلٹ ہوتا ہے، اور اتنے سارے اتنے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہوتے ہیں، وکلا بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ججز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سانحہ یہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے کہ قوم بکھر رہی ہوتی ہے، سلطنت، ریاست کو خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو ججز، جوڈیشری کا جو ہمارا نظام ہے وہ بہت بہتر نظام ہے۔ جوڈیشری کا زبردست، اس کی ضرورت ہے بتانے کی۔ اپنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو آپ کی اس کی ساکھ ہے نا، جو کچھ مجروح پروپیگنڈے کی بھی زد میں آ چکی ہے، تو وہ اس کو بحال ہونے کے لیے آپ جیسے لوگ جو اساتذہ کا درجہ، ٹیچر آف دی ٹیچر ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہمارے کیا خوبی ہیں کہ ہم اپنے ہمیں کہیں وکلا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، اس کی جو وقت اور مرتبے میں اضافہ ہو سکے اور وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ دیکھیے، جوڈیشری کا سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے
دیکھیے عمل درآمد کی بات کو میں نہیں کہہ رہا، میں ابھی آپ کو پہلے فیز کی بات بتا رہا ہوں کہ جوڈیشری کے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے، اتنی ہے کہ پہلا آپ کا کیس سول جج کے پاس، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ جج ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹرانسفر کی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں کہ یہ جانبدار ہیں، یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ واقف ہیں۔ اب تو ایسی بھی مثال ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں تو ہٹ ہی نہیں رہا اور بس ٹھیک ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہیں کرتے رہیں۔ یہ آپ آخری فورم کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو نیچے سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نتھار کا نظام ہے کہ جہاں ہر سطح پر نتھار ہو رہا ہے، اس سے پھر آپ اپیل میں جاتے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاتے ہیں، آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں، آپ ڈبل بینچ میں جاتے ہیں، آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں کے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا عطا بندیال صاحب کے دور میں، پچھلے چیف جسٹس کے، تو وہ رپورٹیں سب انہوں نے اخبار کو دے دی تھیں، میڈیا کو دے دی تھیں کہ آپ پرنٹ کر دیں کہ کس جج کے بارے میں، جو سٹنگ ججز ہیں ان کے بارے میں ہمارے کیا ریمارکس ہیں پرموشن کے حوالے سے، کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، آپ سے بھی میں مدد لوں گا، آپ میری کوئی مدد کر سکیں۔ یہ دیکھیں، آپ نے بتایا سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اپیل کورٹ ہے، زندگی کتنی ہے کہ یہ سارے مرحلے کے لیے انسان جیتا ہے، کتنے نسلیں بدل جاتی ہیں، یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا، اس کو کیسے فیس کریں؟ اس میں بھی دیکھیں ہر جگہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کی ریمیڈی فراہم کی جائے۔ اسپیڈی ٹرائل کورٹ بنائے گئے، اسپیشل کورٹس موجود ہیں، بینکنگ کے کورٹ کے لیے آپ کو کسی سول جج کے سٹی کورٹ میں نہیں جانا پڑے گا۔ بڑے لمبے کیسز چلتے ہیں، وہ پتہ نہیں سر، جہاں تک کیسز کے لمبے ہونے کا تعلق ہے اس کا جوڈیشری سے بہت کم تعلق ہے، مگر بہت کم تعلق ہے۔ تو اس کے وکلا سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق اس بات سے جو آپ روز اخبار میں پڑھ رہے ہیں، جو نئے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ ڈیٹ لینے نہیں آئیں، آپ یہ نہ کہیں کہ ڈیٹ دے دیں، آپ آئیں اور مقدمہ چلائیں۔ صرف ان معاملات پہ ٹائم دیا جائے گا جس میں محسوس کرے گا کورٹ کے واقعی دینا چاہیے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو اسپیڈی ٹرائل کے لیے بھی کورٹ بھی اسپیشل کورٹ بنے ہوئے ہیں، کسٹم کے، ٹیکس کے، بینکنگ کے، انشورنس کے، یہ پینڈنسی کتنی ہے؟ اور کرمنل کے بھی۔ بہت مجھے اختلاف نہیں ہے آپ سے، آپ بڑی اچھی پکچر پیش کر رہے ہیں، اس سے بھی ہوگی اچھی۔ پینڈنسی کتنی ہے ہر کورٹ میں؟ پینڈنسی کتنی ہے؟ پینڈنسی کا تعلق اس بات سے ہے کہ لیٹیگیشن کتنا ہے کس شہر میں، ایک بات، اور دوسرے اس کے لیے کورس کتنے قائم کیے گئے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ آئین تو کہتا ہے کہ ضرورت پوری کرو۔ بے شک ضرورت پوری کرو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیسز کی تعداد اچانک بڑھ جاتی ہے، کہیں بینکنگ میں بہت زیادہ کیسز ہو گئے۔ اگر جو ہماری کمیونٹی میں جو بزنس کمیونٹی ہے، کوئی چیز کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس کا توازن رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی توازن کا نہیں ہے کہ وہ اگر کیس بڑھ گئے تو ججز بھی بڑھنے چاہیے، کوئی نہ کوئی تو حل نکلنا چاہیے نا۔ کاروبار سے نہیں، کاروبار نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک توازن تو ہوتا ہے نا، آپ اس کو ہٹا کے بات نہیں کریں۔ توازن قائم کرنے کے حوالے سے بزنس سے اس کی مثال ریلیٹ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہاں مختلف مراحل ہیں اور اپائنٹمنٹ بھی ایسے عام حالات میں نہیں ہوتا، بہت زیادہ سلیکشن ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹیپس ہیں، انٹرویو، ٹیسٹ، 3 ججز کے پینل کے سامنے انٹرویو، ان کا سی وی، یہ سارا دیکھنے کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو جج کے عہدے پر چھوٹے مضبوط قانون ہے، عہدے پر رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس میں کہیں وہ پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں ایک ایرر ہے، جو کہیں کوئی غلطی اگر ہوتی ہے تو صرف ہم اس کو ہائی لائٹ کریں اور اچھی باتوں کو مائنس کرتے جائیں، یہ ذرا زیادتی ہے۔ غلطیوں کا والیوم اگر زیادہ ہو تو وہ زیادہ ڈسکس ہوگا، یہ تو ایک مجبوری ہے نا۔ اچھا، ایز سچ والیوم کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو میڈیا میں کیسز آتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں پولیٹیکل، وہ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل، وہ ہوتے ہیں سیاسی نوعیت کے، صحیح، اور ان سیاسی نوعیت کو اچھالنے کے لیے میڈیا میڈیا
وہ لوگ جن کے انٹرسٹ وابستہ ہوتے ہیں وہ اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن جو اچھائیاں ہیں وہ بھی تو کسی سے کرے. میں ایک چھوٹی ایک بات بتا دیجیے، پھر میں جو ہے کیپٹن صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک بات بتا دیجیے، 4 بہترین اچھائیاں بتا دیجیے جو ہماری عدلیہ میں موجود ہیں جس پر ہم فخر کر سکیں. 4 جی 4 بتا دیں، بہت ساری ہونی چاہیے ویسے تو. آپ بتا دیں اگر آپ کو کوئی دیکھیں بات یوں گنتی کی نہیں ہے چلے آپ کہ 4 بتا دیں یا 2 بتا دیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عدلیہ کے حوالے سے برائیاں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، اچھائیاں ہائی لائٹ نہیں کی گئی ہیں. اس لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا. ایک موقع آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کریں. آپ جوڈیشری کے جو ججز ہیں اگر ان کا کیریئر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا سلیکشن اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ بات تو جب وہ ہائی کورٹ میں تھے تو کتنے ریکارڈ کیا تھا، کتنے نہیں ریکارڈ کا دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کتنے کیسز ایسے تھے کہ جن کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دیا. یہ ہے پازیٹیو ہے، یہ اہلیت اور قابلیت کا معیار ہے. اور اگر کسی جج کی زیادہ اپیلیں سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں غلطی آ رہی ہے. یہ بندہ اچھا اس کی جو کانفیڈینشیل رپورٹ اس کے اندر آ رہا ہے، یہ کانفیڈینشیل رپورٹ یہ ہے مقدموں کی چھانبین کہ کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جس پہ ہائی کورٹ نے یس کہا کہ بالکل ٹھیک فیصلہ دیا، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو غلط قرار سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ کر دیا اس کو. تو اب اگر آپ اس معیار پر اور اس فارمولے سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کم کیسز ایسے ہیں، لیکن وہ جو کم کیسز ہیں بدقسمتی سے وہ ہائی لائٹ بہت ہوتے ہیں. وہ جو بہت کم کیسز ہیں وہ کیسز سامنے آتے ہیں کہ جی 10 سال میں فیصلہ ہوا، 20 سال میں فیصلہ ہوا، اور جس کا ارجنٹ ہوتا ہے، جس کا فوری ہوتا ہے، اس کا ذکر کہیں نہیں آ پاتا بدقسمتی سے. اچھا کیپٹن صاحب، ہم یہ چاہیں گے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ جو گیون سچویشن ہے جس پہ ہمارے پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھی پکچر دے رہے ہیں، اور ہم ایگری بھی کرتے ہیں اس سے کہ سب تو برا نہیں ہوتا، بہت اچھا بھی ہے. ورنہ جوڈیشری اتنا بڑا ادارہ ہے، اگر وہ کمزور اس طرح کمزور ہو جائے تو یہ تو ریاست ڈھہ جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جوڈیشری کی بہتری کے لیے آپ کچھ تجویز کرتے ہیں، یا آپ پروفیسر صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ اس میں بہت خوبیاں ہیں اور اس میں بہتری کے کمی کم ہے؟ کچھ ایسی مثال سے آپ سمجھانا چاہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری ہو یا سوسائٹی کی کوئی بھی سیکشن ہو، اصل چیز یہ ہے کہ پوری قوم جب تک کہ اخلاقی طور پہ جی بہتر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے اس کو کس طریقے سے لایا جائے. مطلب جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہے کہ اخلاقی طور پر ہم بہتر ہو سکے؟ ایسا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ایسا ہے سر، جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے نا وہ اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں. اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے، وزیرداریاں ہیں جو اس کے اصول ہیں. دیکھیں ابھی چیف جسٹس صاحب ایک بہت ہی بہتر ہیلدی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں چلا رہے ہیں، تو آدمی وہ دیکھتا نہیں کہ ایک تبدیلی ہو رہی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک دم سڑکوں پہ آ جاتے تھے، ایک چیخ پکار ہو جاتی تھی. ایک کچھ کنٹرول لگ رہا ہے. دیکھیے کنٹرول کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، انتظامیہ ہے، اور جوڈیشری بالکل الگ ہے. جوڈیشری کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے جو مقدمات پیش کیے جائیں. سوموٹو رہا ہے پہلے، لیکن سوموٹو بہت لیمیٹڈ جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اب تو شاید کئی سال سے سوموٹو استعمال نہیں ہوا. جسے ہم کہتے تھے کہ خود سے از خود ایک نوٹس لے لینا کہ یہ صاحب کے زمانے میں تو یہ پچھلے دور میں ہوا ہے، لیکن اب کئی سال سے نہیں ہو رہا. اور اب دیکھیے اب یہ ہے کہ عدالت کا رول یہ ہے کہ عدالت کے سامنے جو شکایت پیش کی جائے اس شکایت پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کی اجازت ہے تو ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ہم دستور پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے پروفیسر مرشد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ٹیچر آف دی ٹیچر ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. کراچی یونیورسٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اردو یونیورسٹی میں بھی آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، 30-35 سال سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، بلکہ تعلیم اور تعلم کے شعبے سے اور وہ بھی لاء کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب بھی ہیں، اور جو بحری امور ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ کیپٹن ایک شپ کی ذمہ داری ہے، پورا سمندر دیکھا ہوا ہے، بڑے تجربات ہوئے ہوں گے آپ کو، آپ بھی موجود ہیں. ہم آپ سے ایک پہلے لاء پر ہم سوال کر لیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ دیکھیں آج کی جو صورتحال ہے، آج کی اس میں تھوڑی سی شاید آپ احتیاط کریں نہ کریں، لیکن یہ کہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وے آؤٹ نکل رہے ہیں، کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا، ہماری کچھ روایات ایسی ہوں گی کہ ہم ایک ایسی جانب، ایک ایسی منزل پر پہنچ سکیں گے جو ہمارے قائد اعظم نے، ہمارے جو ہے علامہ اقبال نے، ہمارے اکابرین نے جو پاکستان کو جو آزاد کرایا تھا، جو خواب دیکھا تھا، جو امیدیں لگی تھی، اس پر ہم کہیں پورا اتر سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ 1973 کا دستور جسے کہا جاتا ہے، اس پر سارے اکابرین، ساری سیاسی جماعتیں، عوام اور جتنے وی آئی پیز ہیں وہ سب متفق ہیں کہ دستور کو قائم رہنا چاہیے اور کسی صورت بھی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. ابھی چند دن پہلے سوال اتنا کیوں اٹھتا ہے کہ بھئی ڈی ریل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جب اتنے مستحکم ہیں سارے لوگ، پھر کس چیز کا خوف ہے؟ یہ سیاسی نعرے ہیں، مگر آپ یہ یقین کر لیے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑی ہے، جب ملک کو ضرورت پڑی ہے، اس نے اسی دستور کو قائم رکھتے ہوئے اس میں ترامیم کی ہیں، اور وہ 26 کے قریب ترامیم ہیں جو 1973 کے بعد سے اب تک ہوئیں. 26 ترامیم 26 ترامیم ہیں. 18 امینڈمنٹ سب سے بڑی ترمیم تھی. نہیں، وہ اس لیے ہائی لائٹ ہوئی کہ اس کا تعلق صوبے اور وفاق کے درمیان اختیارات کی تقسیم سے تھا، اس لیے وغیرہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئی. ورنہ اس میں وقتاً فوقتاً 1973 سے اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں. اور زیادہ تو نہیں ہے دوسرے قوانین میں، آپ ادھر یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اتنا کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے کہ جس میں امینڈمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. لیکن کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یا کوئی بھی ہمارا بھی ایسا اتنی کمپریہنسو ہے بالکل کہ اس میں زیادہ ترامیم کی ضرورت پیش نہیں آئی. 1973 اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ بالکل واضح ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ بنا اتفاق رائے تمام سیاسی اکابرین نے اتفاق رائے سے بنایا تھا، اور اس وقت کے بڑے جید پولیٹیکل لیڈرز تھے. اور بلکہ آپ دیکھیں گے تو یہ انہی کے حوالے سے آج بھی موجود ہیں. مولانا شاہ احمد نورانی، ان کے بیٹے، مفتی محمود صاحب، ان کے بیٹے، پیپلز پارٹی موجود. تو یہ مطلب وہی سلسلہ چل رہا ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی اختلاف رائے نہیں کیا. لیکن منجمد نہیں ہو سکتی نہ معاشرہ، نہ کانسٹیٹیوشن، نہ کوئی اور چیز. اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اسلام میں بھی اجتہاد ہے کہ جب ضرورت پڑے حالات واقعات کے مطابق آپ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں بھی کہ جب ضرورت پڑے آپ بے شک ترمیم کر لیں، غیر ضروری ترمیم کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں تو ترمیم کے نام پر نا نظام بدل دیا، کبھی صدارتی نظام آ رہا ہے، کوئی جو ہے پارلیمانی نظام آ رہا ہے، کبھی یہ آ رہا ہے. یہ تجربات نے برباد نہیں کیا ہم کو. یہ دستوری ترامیم سے نہیں ہوا، یہ دستور توڑ کے بیونڈ دستور جی یہ کتاب کو ایک طرف رکھے ہوا. مگر کتاب اگر سامنے رہتی تو اس کے صفحات میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اسے توڑ پھوڑ کے الگ کر دیا جائے. کیپٹن صاحب، میں آپ کو دیکھیں، یہ ساری باتیں ہمارے پروفیسر صاحب نے، مرشد صاحب نے، اب واقعی مرشد ہے ہمارے، تو یہ ساری باتیں بتائیں. آپ ان کی باتوں سے کتنے ایگری اور ڈس ایگری ہوتے ہیں؟ آپ نے سنا بڑے غور سے؟
آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے آپ کے دوست بھی ہیں، ان کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، ان کی قابلیت کو بھی جانتے ہیں. ان کا نام ہی بہت بڑا ہے، مرشد چلی صاحب جی. اور اس کے بعد یہ تو ہم نے ایگری کر لیا آپ سے پہلے ہی. اصل میں دیکھیے میرے اپنے خیال میں جی ہم کو تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے، میرے اپنے خیال میں. جی صحیح ہے. تربیت کی ابھی مطلب میں جیسے آئین میں کس تربیت کی ضرورت ہے ہم کو؟ نہیں، آئین کی بات نہیں ہے، تربیت کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلانے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا فلانے اس سے رکھتا ہے. امتیاز نہیں کرنا چاہیے، امتیاز کی ضرورت سلوک نہیں. اور جہاں تک امتیاز کا تعلق ہے نا سر، یہ تو ہماری کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بھی ہے باقاعدہ. جو فنڈامنٹل رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں اس کا امتیازی سلوک بھی ہے کہیں. دیکھیں جہاں، ہاں بالکل، امتیازی سلوک ہے. امتیازی سلوک کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں، اس کی مثال روز مرہ پیش آتی ہے ہمیں. کہیں داخلہ دے دیا گیا میڈیکل کالج میں کسی میں، آپ کے نمبر کم تھے، میرے نمبر زیادہ تھے، انہوں نے کہا یہ تو امتیازی بدسلوکی ہے نا. اس کو ہم امتیازی سلوک کہہ رہے ہیں تو بدسلوکی ہے. اس بدسلوکی کی روک تھام اس کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹ، جو بنیادی حقوق ہمیں حاصل ہیں، اس میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے. اور یہ ہمارے پاس سے نہیں آئے. یہ 8 سے 28 جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کا جو چارٹر ہے، اس کے چارٹر اس سے ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں. اور ہمارا جو چارٹر ہیومن رائٹ کا قرآن کریم اگر سے بھی ہے، وہ اس کے تو ہم اس کا تو اقتباس ہے پورا، اس کے قرارداد ہے وہ تو پوری، وہ قرارداد اور پوری کے پوری اس کے سے تو آپ انحراف کر ہی نہیں سکتے. اس کو تو بنیادی ہے، جزو ہے، روح ہے اس کی. قرارداد مقاصد ہمارے دستور کا ایک حصہ ہے اور ابتدائیے میں وہی لکھا ہے. اور اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کم و بیش ہم پوری کر رہے ہیں. کم و بیش پوری کر رہے ہیں. کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان آ جاتا ہے اس میں، غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات تعبیر و تشریح میں ہو جاتی ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے اس سینس میں. جیسے دیکھیں کہ یہ شریعت کوڈ ہمارے یہاں موجود ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف قانون آئے تو اسے شریعت کوڈ بھیج دیا جائے، وہاں سے فیصلہ لیا جائے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ دار حکومت کو قرار دیا جائے. یہ سب کچھ موجود ہے. اب ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. جو ہے لب لباب ہم گفتگو کا ہم نکال سکے ہیں وہ یہ ہے کہ پروفیسر مرشد علی خان صاحب نے بڑا متوازن بتایا کہ اتنی مایوسی نہیں ہے، حالات ضرور خراب ہیں، غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں راستہ اور روشنی نظر آ رہی ہے. ایسے برے حالات نہیں ہیں اور بڑی آپٹیمسٹک باتیں کی ہیں آپ نے. ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس میں سچائی بھی ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو آئین ہے، آئین پاکستان ہے، جس میں 25 ترامیم کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ترامیم بھی جو آئین کا حصہ ہی ہوتا ہے، اسی کا ایک پروویژن ہوتا ہے. اس کے اندر ہم بہتری کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ ہم سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم دوبارہ اپنے مہمانوں کو یہ مدعو کریں گے، ان سے یہیں سے بات شروع کرنا چاہیں گے، اور بھی ہم مہمان بلا سکتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی صحت مند رویہ ہیں، عدالت اپنا کردار بڑے بہتر طور پر ادا کرتی رہی ہے. اس میں کچھ غلطیاں ضرور ہیں، ہینس کرائم ہے، لیکن یہ کہ ہمارے الیکشن صاف کیوں نہیں ہوتے، شفاف کیوں نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ ہے چکر، کوئی گھن چکر جس کو کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ریزلٹنٹلی سب کچھ ٹھیک ہونے، نیتیں بھی ٹھیک، تجربہ بھی ٹھیک، تعلیم بھی ٹھیک، تربیت بھی ٹھیک اور انتخاب بھی ٹھیک، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ مائنس آتا ہے، منفی آتا ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ یہ ایک بات سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے مہمانان گرامی پروفیسر مرشد علی خان صاحب اور ہمارے جو ہے دوسرے پروفیسر ہیں خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ کوئی اور اچھی امیدوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے.
بات کر سکیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.